ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو خالق کائنات اور تمام مخلوق کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کا کوئی مثل و مانند نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، یہ اللہ کا کئی احسانات میں ایک عظیم احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مہلت دی، نئی زندگی عطا فرمائی، اور اس کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے، اس کی حق کی ادائیگی کے لیے جمعہ میں حاضر ہونے، جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ عزیز اور بزرگوں، یہ بات اہل اسلام پر واضح ہے، ہر نماز کو جمع ہونے کا بھی مقصد ہے، جمعہ کے اجتماع کا بھی مقصد ہے، تقاضا ہے، اور عیدین کے جمع ہونے کا بھی مقصد ہے، اس کا کچھ تقاضا ہے، اور ایسے ہی حج کے لیے جمع ہونے کا بھی اجتماع جو ہے مقصد ہے اور تقاضا ہے۔ تو مقصد کیا ہے، تقاضا کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور عمومی طور پر ہم ان چیزوں سے بے بہرہ ہونے کی علت اور وجہ سے آج ہمارے درمیان بہت سارے نقصانات جگہ کر گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے درمیان بے راہ روی عروج پکڑ رہی ہے۔ ہر نماز کو جب جمع ہوتے ہیں تو بنیادی تقاضا اس کا یہ ہے کہ جو گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کا اجر جدا ہے، اور جو جماعت سے مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے اس کا اجر جدا ہے۔ مسجد میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا قانون شریعت مطہرہ ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اور جو گھر میں نماز پڑھتا ہے وہ شریعت سے منہ موڑا ہوا اور اجر قلیل کے ذریعے صرف فرض ادا کرتا ہے۔ گھر میں پڑھنے والا صرف فرض کی ادائی کرتا ہے، اور جو مسجد کو آتا ہے تو وہ شریعت مطہرہ کا پاس و لحاظ رکھنے والا بن جاتا ہے،
اور اس کی پاسبانی کرنے والا بن جاتا ہے اور اجر کثیر کا وہ حامل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد کا ارادہ کر لے نماز پڑھنے کے لیے، گھر سے مسجد تک آنے کے ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ مسجد کے دروازے کا نہ آتا ہے، اور پھر دروازے میں داخل ہونے سے پہلے اگر وہ پھر کچھ اس کا طبیعت بدل جاتی ہے، دل پھر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو جو گھر سے لے کے مسجد کے دروازے تک اجر لکھا گیا اللہ اس کو پھر میٹتا نہیں، اس کو ختم نہیں کرتا۔ آپ سمجھ رہے نا بات؟ اور جب کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو گھر میں پڑھنے والے کی 100 درجات اس پر زیادہ نماز کا اجر ثواب ملتا ہے جماعت سے پڑھنے کا مسجد میں آ کے۔ تو یہ جو اجر بڑھ رہا ہے یہ عمل صالحہ اور نیک نیت کی وجہ سے، نیک نیت کی وجہ سے۔ تو یہ ایک روز 5 نماز کی بات ہو رہی ہے۔ اب جمعہ کے لیے آتے ہیں تو جمعہ کے بھی بڑی فضائل ہیں۔ جو پہلی اذان کے ساتھ مسجد میں قدم رکھ لیتا ہے تو اس کو اونٹ کاٹ کر اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کو بڑے جانوروں کے قربان کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جو آتے ہیں ایک بکری اللہ کی راہ میں قربان کر کے بانٹنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی اس کے بعد آنے والوں کو مرغی حلال کر کے اللہ کی راہ میں اللہ کے واسطے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں ایک انڈا دینے کا ثواب۔ اور جیسے ہی اذان ثانی ہوتی ہے دفتر بند ہو آتا ہے، یہ اذان لکھنے کا دفتر، جو فرشتے ٹھہرتے ہیں دروازے پر بابو داخلے میں مسجد کے جمعہ کے دن، وہ لکھتے رہتے ہیں یہ اجر۔ اور جیسے ہی اذان ثانی ہوتی ہے، خطبے کی اذان ہوتی ہے، دفتر بند ہو آتا ہے۔ تو اب کب آنا ہے ہمیں؟ جمعہ کے دن مسجد میں کب آنا ہے؟ یہ حدیث پاک سے ہمارے کو رہنمائی مل گئی کہ اولی وقت مسجد میں آنا ہے، اور آنے کے بعد کیا کرنا ہے بتایا گیا کہ ممبر سے قریب ہو کے بیٹھنا، کیونکہ جمعہ کے دن جو رحمت اللہ عطا فرماتا ہے وہ بالکل پہلی صف کو، روز کا معاملہ ہے جمعہ میں، اور خصوصی طور پہ اس کے بعد دوسری صف کو، اس کے بعد تیسری صف کو، ایسے صف کے حساب سے اجر بڑھتا ہے۔ تو پہلے صف کو درست کرنے کے لیے اولی وقت آ کے جگہ پکڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تعلیمات ہمیں عطا فرماتا ہے کہ جمعہ کے آداب کیا ہے۔ جمعہ کے اندر خطیب کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، جب مصلی آ گئے اپنے حساب سے سب اجر اور اہتمام سب کر لیے، اب خطیب صاحب ہیں، خطیب صاحب کا کام کیا ہے؟ 2 خطبے دینا ہے، خطبہ اولا، خطبہ ثانی۔ خطبہ اولا میں وہ باتیں امت کے حوالے کرنا ہے جو امت کو ضرورت ہے۔ روزمرہ زندگی میں جو ہم شریعت مطہرہ اللہ کے ربی کے دیے ہوئے قانون سے جو بیرا ربی ہمارے درمیان پائی جا رہی ہے اس سے آگاہی عطا کرنا، اسے متنبہ کرنا، اس سے ان کو روشناس کروانا تاکہ وہ جان جائیں۔ اور اس کے بعد خطبہ ثانیہ میں فضائل بیان کرنا ہے، عظمتیں بیان کرنا ہے، رفعتیں بیان کرنا ہے، سید عالم کی، صحابہ کی، تابعین کی، تابعین کی۔ اب ہمارے ہندوستان میں، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، کیونکہ عربی زبان ہم نہیں جانتے، تو یہاں کے علماء نے سنت کو محفوظ کرنے کے لیے ایک طریقہ کار یہ نکالا کہ عربی خطبے سے پہلے اردو میں وہ عربی خطبے میں کیا بولنے والے ہیں وہ لوگوں کے حوالے کرتے ہیں، تاکہ عربی خطبہ سننے کا ثواب بھی مل جائے اور عربی خطبہ غور سے سننے کی جستجو پیدا ہو جائے۔ جیسے جیسے آپ پابندی کے ساتھ جمعہ میں آئیں گے اور جمعہ کا پورا بیان سنیں گے اور پھر عربی سنیں گے تو دھیرے دھیرے عربی سمجھنے کی صلاحیت بھی امت مسلمہ میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم اس اہتمام اور اس جستجو اور اس طریقے سے ہم کریں گے
تو خطبہ سننے کا ثواب، خطبہ سماعت کر کے سمجھنے کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ ایک علم سیکھ کے عمل کرنا ہے اور بغیر علم کے عمل کرنا ہے، اور بے علم جو عمل کرتے ہیں ان کے اجر میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی، جو عمل کا علم سیکھ کے عمل کرتے ہیں ان کے اجر میں 10 سے 700 گنا اجر بڑھ جاتا۔ تو بولیے جان کے پڑھنا بہتر ہے نہیں جان کے پڑھنا بہتر ہے؟ عزیز اور بزرگوں، خطبے میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب کیسا ڈرنا؟ پھر دوسرا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ کا حق کیا ہے؟ کتنا ہے اللہ کا حق؟ کوئی اس کو محیط کر سکتا کیا؟ ہر حال میں خشیت الہی ہمارے اندر ہونا یہ اس کا حق ہے ہم پر، اور جو اللہ کا ڈر اپنے اندر اپنے نفس کے اندر پیدا کر لیتا ہے اس سے کوئی گناہ سرزد ہونا ممکن نہیں۔ آج جو بھی ہم استحصال کر رہے ہیں، جو بھی دین کی بیرا روی میں ہم پڑے ہوئے ہیں، یہ خوف خدا نہ ہونے کی علت، نہ ہونے کی وجہ ہے۔ تو خوف خدا جس کے دل میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جس کے دل میں آتا ہے، تو وہ راہ راست کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والوں سے اللہ خطاب ہے، عام لوگوں سے خطاب نہیں ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ڈر جب آ جائے تو اب تمہاری زبان سے جو بھی نکلیں گا قولوا قولا سدیدا، اب جو بولو وہ کھرا کھرا بولو، صاف صاف سچی بات کرو، کھری بات کرو، یعنی کلام راسخہ زبان سے نکالو، کسی کی دل آزاری تمہارا منشا نہ ہو، کسی کو ٹھیس پہنچانا تمہاری طبیعت میں نہ ہو، کسی کی چغلی یا غیبت گوئی یا کسی پہ کذب کلام یا کسی پہ تہمت ترازی تمہاری طبیعتوں میں، تمہارے تخیل میں باقی نہ رہے، صاف منصفانہ کلام کرو۔ قولوا قولا سدیدا، کھری کھری بات کرنا سیکھو، اور اسلام جب ہمیں کھری بات سکھاتا ہے، اور یہی تو وجہ تھی کہ جب صحابہ کلام فرماتے تو لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے، کیا ہوتے؟ ان کے چاہنے والے ہوتے، اور ان کی گفتار سے ہی ایمان کی طرف ان کے قلوب مائل ہوتے، غیر مسلم ہوتے۔ آج ہماری گفتار کیسی ہے، ہمارا انداز کلام کیسا ہے، تکلم کیسا ہے، دیکھیے آپ۔ کھری بات کا فائدہ بہت ہے، جیسا بچوں کو ہم پڑھاتے شروع سے، بچپن سے، الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ، اچھا کلام صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ، آپ اچھی بات کریں گے، میٹھی بات کریں گے، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی آمیزش نہ ہو، صاف صاف بات کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا کلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقے کے لیے سرمایہ دار بننے کی ضرورت نہیں، آپ صاف بات کریں، سچی بات کریں، کھری کھری بات کریں۔ یہ کھری گفتگو، کھرا کلام، کھرا معاملہ، کھرا رابطہ جو ہوتا ہے، صاف صاف جو ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ قولوا قولا سدیدا، سب سے پہلا عمل اللہ کے ڈر کے بعد صاف گوئی، سچا کلام کرنا، صدق کلام کرنا۔ الصدق نجات، کیا ہے؟ سچی بات کیا ہے؟ نجات ہے کئی چیزوں سے۔ اب ہم بچوں کو سچی بات کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں، اور ہم خود جب کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی گھر پہ آ جائے یا کسی سے کوئی سوال آ جائے، کوئی ملنے آ جائے، جھوٹ بول رہے ہیں، تو بچے مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہماری اولاد کیا کرتی؟ دیکھتی، واچ کرتی
کہ ابو کیا بول رہی، نصیحت کیا کر رہی اور عمل کیا کر رہی. ہمارا شعار، ہمارا کردار، ہماری روزمرہ کی زندگی بچوں کے سامنے کھلی کتاب رہتی ہے. وہ دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں کہ بول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا. جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں بچے ننھے منھے رہتے ہیں مگر موبائل جو ہے نا بہترین طریقے سے کیا کر سک رہے ہیں، چلا سک رہے ہیں. ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کیوں ہو رہا؟ 24 گھنٹے اماں کو دیکھ رہے ہیں وہی کرتے ہوئے، 24 گھنٹے باپ کو دیکھ رہے ہیں وہی کرتے ہوئے، تو انہوں بھی اس میں ایکسپرٹ ہو رہے ہیں، ایکسپرٹ ہو رہے ہیں. اب لوگ بولتے ہیں دیکھو بھائی ہمارا بچہ کتنا جینیس کا ہے، جو پیش کرے وہ ہے. اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو دیکھو بچے جب کیا کرتے ہیں. ماضی میں آپ غور کرے ہوں گے، ہر فرد اپنے اپنے گھر میں غور کرا ہوگا، جب موبائل وغیرہ ہاتھوں میں نہیں تھا اور گھر میں کوئی بوڑھا، کوئی ضعیف یا کوئی بھی پاکیزہ طبیعت رکھنے والا نوجوان ذکر کرتا تھا تو بچے بھی منڈی ہلا ہلا کے ذکر کرتے تھے. آج ہمارے گھروں میں ذکر و اذکار نہیں، تلاوت قرآن نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ موبائل سے بھی یہ فائدہ اٹھا سکتے. موبائل بھی مزید تقویت بخش رہا، اس میں قرآن کا ایپ ڈال لو، وظائف کا ایپ ڈال لو تو آپ وظائف بھی پڑھ سکتے، قرآن پڑھ رہے. کیا ایسا استعمال کر رہے ہیں ہم؟ ہر نعمت اللہ کی آپ کے عمل کے لیے راحت قدہ بن رہی ہے، آپ کو بندگی میں عروج کے لیے ایک ذریعہ بن رہی ہے. اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی ہے، جیسے آپ کی زبان ہے، یہ سچ بھی بول سکتی ہے، جھوٹ بھی بول سکتی ہے. یہ اختیار ہے نا آپ کو نفس میں. تو ویسے ہی اب جو مادیت کی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں آ رہی ہے اس میں بھی اچھا استعمال اور برا استعمال شامل ہے. اب کرنے والے پہ منحصر ہے. تو پہلا امر کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا. اس آیت میں اللہ فرمانا ہے کہ اللہ سے ڈرو، سچی بات کرو، سیدھی بات کرو. تو کلام پہ ہم کو اپنے آپ کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی. بات سمجھے؟ یعنی تمہارے تفویض کر دیا گیا، اب تمہارا کلام ہے، تمہاری زبان ہے، تمہاری گفتگو ہے، اب تم جو چاہے کر سکتے ہیں. ایک خیر کا راستہ ہے، ایک شر کا راستہ ہے. خیر اور خیرات اگر سمیٹنا ہے تو سچی بات کرنا سیکھ لو. چاہے کیسے بھی ہزیمت کا سامنا آ جائے، مصیبت کا سامنا آ جائے، سچ بات کرو. اور سچ کا نفع نجات ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، کارسازی ہے، عروج ہے، ترقی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی. جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، اس کے اوپر عتاب ہے، سزا ہے. سچ بولنے کا نفع ہے، جھوٹ بولنے کا نقصان ہے، غیبتوں کا نقصان ہے، چغلیوں کا نقصان ہے. یہی زبان ہے، اسی سے عمل ہو رہا. مگر عمل کرنے میں مختار انسان ہے، بندہ ہے، مومن ہے کہ تو چاہے خیر کا طالب بنے، تو چاہے شر کا طالب بنے. اگر خیر کریں گا تو خیرات ملے گی اللہ کی بارگاہ سے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے. اور اگر شر کریں گا تو گریف میں آتا جائے گا، عتاب کی نظر ہو جائے گا، خسارے کا راستہ اختیار کر لے گا، نقصان ہوگا، لعنت بھی برسے گی. فویل للمکذبین. بات کلام پہ ہو رہی خالی ابھی، گفتگو سچی بات کرو، کھری بات کرو، نجات. صدیقین کی صف میں آ جائیں گے. کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ فرما رہا کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے لوگ کون ہیں؟ سچے لوگوں کا درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے دین میں؟ تو پروردگار خود فرما رہا ہے انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نیکوکاروں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں پہ اللہ کا انعام ہے. تو انعام کا راستہ ہونا نہیں ہونا، انعام کا راستہ چلنا ہے نہیں چلنا ہے. قرآن واضح کر دیا. خالی گفتگو ابھی شروع ہوئی ہماری منہ سے، تو گفتگو سے پہلے خشیت الہی چاہیے. ہر مومن مسلمان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف چاہیے، اللہ کا ڈر چاہیے، اللہ کی خشیت چاہیے. جب اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر ہمارے اندر جاگزی ہو گیا، اب کلام شروع ہوا زبان سے تو کھری بات کرنا ہے، صاف بات کرنا ہے، سچی بات کرنا ہے. اور سچی بات صدیقین کی صحبتوں سے حاصل ہوتی ہے.
صدیقین کی رفاقتوں سے حاصل ہوتی ہے. اور جو صدیقین کی صفوں میں آ جائے، سچوں کے صفوں میں آ جائے، صادقین کی صفوں میں آ جائے تو ان پر اللہ کا انعام ہے، ضمانت ہوگی. اب راستہ چننا، راستے سے منحرف ہونا دست اختیار ہے، آپ کا اپنا منشا ہے، آپ کی اپنی ارادت ہے، اس میں کوئی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں. بھائی آپ کو سچ بولنے سے کوئی روک رہا کیا؟ جھوٹ بولنے سے کوئی روک رہا کیا؟ نہ جھوٹ کسی کو معلوم جو آپ بول رہی، نہ سچ کسی کو معلوم آپ بول رہی. دونوں صرف بولے، مگر پروردگار فرما رہا ہے کہ دیکھو سب سے پہلے اللہ سے ڈرو، سچی بات کرو، کھری بات کرو. سچوں کا معاملہ اتنا بڑا ہے، اور جھوٹوں کے لیے فوائل للمکذبین، تباہی ہے، بربادی ہے. کس کے لیے؟ جھوٹ بولنے والوں کے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اب لعنتی بننا ہے، انعام یافتہ بننا ہے، یہ اختیار کل ہے تمہارا اپنا. تمہارا منشا کدھر ہے تم سوچو، چننا تم کو ہے راستہ. کون سے خطوط اختیار کریں گے، کون سی سبیل چلیں گے، کون سا منہج اختیار کریں گے، یہ تمہارے اپنے دست اختیار میں دے دیا گیا. مگر بتایا جا رہا کہ دیکھو ایک راستہ صدیق سچائی کا ہے، اور ایک راستہ کذب کا ہے، جھوٹے کا ہے. الکذب ینقض الرزق، سرکار دو عالم سید عالم فرماتے ہیں کہ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا، تباہی ہے، لعنتی ہے، اور رزق کی بھی کمی ہے. میں آنے والوں سے گزارش کروں گا کہ صفحے درست کرتے بیٹھے تاکہ آنے والے پیچھے آ سکیں. اب آپ لوگ جو من سے آیا بیٹھنا، یہ آداب مسجد تھوڑا ہی ہے. آداب مسجد میں کیا ہے؟ پہلی صف مکمل کرنا، یہ بھی یہ جمعہ کے آداب میں ہے. پھر دوسری صف مکمل کرنا، پھر تیسری صف مکمل کرنا، تاکہ آنے والا تمہاری گردن پلانگ کے نہ آئے، ہے نا. اب ایسا بیٹھیں گے تو اس کو چاہ سے لات بھی لگتا، ہاتھ بھی لگتا، پھر بہت ساری باتیں ہوتی جو آپ گھور کے دیکھیں تو ابھی آپ ہی نقصان دیں. پہلی صف میں آتے ہیں، صفیں درست کریے، پوری صف بنائیے، سب بنا کے بیٹھے. عزیز اور بزرگوں، یہ آداب جو ہیں ہم واقف ہیں، مگر عمل کرنے کی رغبت کہیں کو نہیں ہے. اجر سے محروم ہے، اجر معلوم نہیں. پہلی صف کا اجر کیا ہے، دوسری صف کا اجر کیا ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں نا بھائی. فرائض علم ہے، یہ فرائض علم ہے. جیسے آپ ناک صاف کرتے، غیب کرتے، بھائی نیٹ لب پہ آیا تو بری بات ہے کیا؟ اندر بھی تو ہے نا. نہیں، کراہیت ہوتی نہیں کراہیت. ویسے مسجد میں جا چاہے آپ بیٹھ سکتے، مگر آپ اجر سے محروم کی راہ پہ کیوں بیٹھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بھی کراہیت کا عمل ہے. اگر آپ اجر معلوم کر لیں تو یہ عمل آپ سے نہیں ہوتا. ایسے جو ایک دم کونے مجبور لوگ ہیں، کرسی پکڑے ہیں، ٹھیک ہے، مگر صحت مند بچوں کی صف میں یہ ٹھیک ہے. مگر بڑے تو آگے آئے، ہاں شعار بنا کے آئے. 5 وقت نماز کو آتے نہیں، مگر جمعہ کے لیے آئے تو جمعہ کے لیے کیا ہونا؟ عطر سے معطر ہونا، غسل کرے ہوئے ہونا، مسواک کا استعمال کرنا، سرما آنکھوں میں لگانا، ہاں، اور شعار پورا ایک اسلامی ڈھنگ میں ہونا جو سلیقہ ہے، جس سے دیکھے تو ہاں بھئی اسلامی کردار میں نظر آنا. یہودی بن کے، نصرانی بن کے، چٹے کاروں کی طرح گندے کپڑے پہن لے کے آ گئے مسجد میں. کیا یہ سلیقہ ہے؟ ناچوری ہے خدا کی. خدا کا نعمتیں تمہارے پاس دھری پڑی ہے. اب کوئی پکڑا دوست ولی میں جانا ہے، وہ تو چلتے ویسے چپ. ارے ٹھہرے ہوئے کپڑے کر استری کر لے پہن گیا تو ارے چل رہے بھائی، نہیں استری کر. اللہ گھر میں آئے تو ارے جو نعمتیں دینے والا مالک حقیقی ہے اس کی بارگاہ میں شکر نہیں، اور اس کے بندوں کے سامنے تم سنور کے جا رہے. کتنی بڑی ناشکری نہیں ہے یہ؟ ہاں. اب آج کل ایک نیا ٹریک ہو گیا، ٹوپیاں مسجدوں میں رکھ دے رہی. تو اب سمجھیے آپ دستی جیب میں ہے جو نیٹ کوٹ کے جیب میں رکھتے. دیکھو ذرا آپ غور کرو. مگر اللہ کی بارگاہ میں ٹوپی پہننا سنت دائمی ہے، سنت موقتہ ہے. ٹوپی پہننا رضا کے ساتھ پوری زندگی ٹوپی پہنتے رہے. ٹوپی جیب میں رکھتے کوئی بھی کبھی دیکھے کسی کو؟ بہت کم لوگ ہیں جو نماز کے وقت ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے ہیں. اکثر اب تو ٹریک بن گیا، ماڈرنائز سمجھ رہے ہیں. ارے نادانو، دین ماڈرن ہی ہے. سب سے آخری دین اسلام جو مکمل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے.
اور یہ اتنا ماڈرن ہے کہ آپ کی فطرت و طبیعت کے مطابق اس کے اندر ساری چیزیں انسانیت کی بقا کے لیے، کوئی اس کا منکر ہو ہی نہیں سکتا. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ اس سے واقفیت حاصل نہیں کر رہے. فرض علم ہے نا یہ، صبح اٹھنے سے لے کے شام میں سونے تک ہمارے کو کیا کرنا ہے یہ سیکھنا ہے نا، سیکھنا ہے. اور اللہ جل مجدہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ فرما رہا ہے کہ بندگی کا طریقہ چاہیے میرے بندو. تم سلیقے بندگی سیکھنا چاہتے ہو تو سنو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. سید عالم کی زندگی کو دیکھ کے جینا سیکھنا ہے، بندگی خدا کی بجا لانا سیکھنا ہے، روزمرہ زندگی گزارنا سیکھنا ہے. کھانا پینا ہگنا موتنا چلنا پھرنا کمانا سارے امور کے اندر نمونہ چاہیے بندگی کا، تو میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ. اتنا بڑا آئیڈیل رب کائنات خالق مالک نے ہم کو عطا کیا. کیا اس آئیڈیل کو ہم نے اختیار کیا ہے؟ کیا اس آئیڈیل کو ہم نے اپنے لیے چن لیا ہے اور اس کو فالو کر رہے ہیں ہم؟ یہ سوالات ہیں ہم سے. اس وقت ہم جو معاشرتی زندگی جی رہے ہیں، اس معاشرے میں کمی کس بات کی ہے؟ اتنی کمیاں آ گئی ہیں، اتنی کمیاں آ گئی ہیں بیان نہیں کر سکتے. خوبیاں کیا ہے وہ بھی بتانے سے ہم قاصر ہیں، چونکہ ہمارے میں کوئی خوبی باقی نہیں رہی. گفتار صحیح نہیں ہے، معاملات صحیح نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں ہے. تو ایمان والوں سے سب سے پہلا تقاضا جو رب کریم چاہتا ہے وہ اللہ کا ڈر. دوسرا آپشن ہے کہ سچی بات کرو، کھری بات کرو. قولوا قولا سدیدا. جب کھری بات کرنا چاہیں گے تو جب کھری بات لوگ سنیں گے کب آپ سے؟ جب آپ کھری بات کریں گے تو لوگ سنیں گے. کب سنیں گے؟ جب آپ سب سے پہلے کھری بات کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا. تو اس کے لیے بولے یصلح لکم اعمالکم، تم اپنے اعمال کا سدھار کر لو. اصلاح کر لو. یصلح لکم اعمالکم، تم اپنے اعمال کی تطہیر کر لو، کردار کی تطہیر کر لو. جو تم زندگی گزار رہی ہے زندگی کو نمونے حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لو. جب تم بولو تو تمہارے جو بول ہے وہ سب سے پہلے تمہارے اندر عملی طور پر تمہارے اندر وہ خاکہ موجود ہو. اب عمل کر کے اب ایک متشرع کوئی شخص ہے بیچارے پورے شرعی اعتبار سے سارے لبادے میں ٹوپی وغیرہ سب زیب تن کرے ہوئے، اب بولیں گے کسی کو بھائی آپ شعار اسلامی اختیار کرو، تو ان کے بولنے میں وزن ہے نہیں ہے؟ کئی کو وزن ہے. ایک تو یہ خود اپنا شعار سدھارے ہوئے ہاں، اب اس کے بعد بول رہی تو اثر انداز ہوگا. کیا ہوگا؟ اثر انداز. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے طور پہ عمل کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی پیٹھ صاف کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی کجیوں کو نکالنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس کے بعد عمل کی دعوت دینا ہے. عمل کی دعوت بعد میں. آج کل دوسروں کو نصیحت کرنا، دوسروں کو بولنا ہمارے لیے آسان ہو گیا، اور خود پہ اپنی محاسبہ کر کے اپنی تطہیر چاہنا، اپنے کو سنوارنا، اپنے کو تیار کرنا، اپنے کو سدھارنا مشکل ہو گیا. اللہ فرماتا ہے من اطاع محمدن فقط اطاع اللہ. اب اطاعت ہی ہوں گی نا، سچی بات کریں گے، اپنی اصلاح طلب کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ اطاعت محمد الرسول اللہ ہے. اطاعت محمد الرسول اللہ ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے معلوم آپ کو؟ سب سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا. کیسا پیش کیا؟ کردار سے. کیسا پیش کیا بولیے؟ کردار سے، اخلاق سے، حسن عمل سے پیش کیا. سب سے بڑا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یہ. قرآن وغیرہ بعد میں آیا.
قرآن کے تنزل سے پہلے، اپنی بعثت کے اعلان سے پہلے میرے آقا سید عالم رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے اپنی ذات کو ان عربوں کے درمیان منوایا جو ہمیشہ کے قاتل تھے، ہمیشہ خون ریزی کرتے تھے، انسانیت بھول گئے تھے، ان کو انسانیت کا درس دیا اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اسوے سے۔ تو سب سے پہلے جو دعوت دی جاتی ہے دین میں دینداروں کے لیے اللہ کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ اپنی تطہیر۔ تیار کرو پہلے اپنے آپ کو، اللہ سے ڈرو، قولوا قولا سدیدا، کھری کھری بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اپنے اعمال کی تطہیر کرو۔ کسی اور کی بعد میں کھجائیں گے، پہلے خود کی کھجا لو۔ یہ لفظ ذرا بھدا دکھ رہا، مگر یہ ہے نہیں۔ یہ دیکھو آپ، سیکنڈوں میں ہم کس کو بھی انگلی کر دیتے، لمحے میں کس کے بھی معاملے کو بگاڑ دیتے، چند سیکنڈ کے اندر بڑے سے بڑا فساد کھڑا کر دیتے۔ اور ایسے ہی فسادات کو دیکھ کے فرشتے بولے تھے، جب اللہ بلا فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا جانشین خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلافت کسی کو دینا چاہتا ہوں، بولے تو فرشتے بولے اے اللہ، کیا تو ایسے انسان کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خون بہائے گا اور فساد برپا کرے گا؟ یہ جو خصلت ہے نا ہمارے اندر فساد کی، یہ فرشتے نورانی مخلوق جانتی تھی، واقف تھی۔ یاد رکھیے حضرت امام غزالی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں رقم تراز ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے 2 مادوں سے 3 مخلوقات پیدا کی۔ کتنے بولیے؟ 2 مادوں سے 3 مخلوقات پیدا کی۔ 2 مادے، اس سے کتنے مخلوقات بنے بولیے؟ 3۔ اب وہ کیا ہے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، عقل سے معمور کر دیا، انسان کو عقل دیا، اور اس کے اندر دوسرا مادہ شہوت رکھا۔ ایک کیا ہے مادہ؟ عقل، دوسرا کیا ہے؟ شہوت، خواہشات، ہوس، ہرس، طمع، یہ سب انسان کے اندر رکھ دیا۔ اور جانوروں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا اور جانوروں میں شہوت دے دی، جانوروں میں شہوت دے دی، عقل سے عاری کر دیا، عقل نہیں ہے ان کے اندر، شہوت ہے خالی۔ تو اس وقت دیکھو آپ جانوروں کو دیکھیں گے، آپ چلتے چلتے کتا حق دیتا، ٹانگ اٹھاتا، منہ دیتا، بھینس بیل وغیرہ چلتے چلتے گوبر لید کر دیتے۔ ان کو شرم نام کی چیز ہے؟ کئی کو نہیں ہے، ان میں عقل نہیں ہے، ایسی جگہ چلے آتے، پھنس جاتے، مر جاتے۔ انسان جاتا ہے ایسا۔ پھر دوسری مخلوق، تیسری مخلوق فرشتوں کو پیدا کیا، ان کو عقل سے معمور کر دیا اور شہوت سے عاری کر دیا۔ فرشتے رمق برابر، رتی برابر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی بولیے نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ان میں شہوت نہیں ہے، ان کے اندر ہم جنس بھی نہیں ہے، شہوت نہیں رہنے سے۔ انسان کے اندر دونوں مادے، جانور پن بھی ہے، فرشتہ پن بھی ہے، اور جو عقل کا استعمال کر کے دیندار بنتا ہے، رسول کے اسوے کو اختیار کرتا ہے، تو وہ فرشتوں سے اعلیٰ تر بن جاتا ہے۔ اور جو عقل کو رکھ کر بھی شہوت کی طرف متبع ہوتا ہے، شہوت کو تابع کر لیتا ہے، شہوت کے راستے پہ چلتا ہے، شہوت کے ذریعے ہوس و ہرس مٹا لیتا ہے، وہ جانوروں سے بدتر ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اما کس راہ پہ چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر اللہ کا ڈر آ گیا، سچی بات کرنے کی جرت پیدا کر لیے، اپنی اصلاح آپ کرنے لگ گئے، تو سوچو کیا راستہ اختیار کرتے۔ پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ جب آپ اپنی اصلاح کرنے لگیں گے تو ہم کو کیا دکھیں گا؟ بھئی نماز فجر پڑھا نہیں پڑھا، قضا کرنا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، اب اپنے اعمال کی اصلاح کرنے لگے تو فجر قضا ہوئی، تب کیا کرنا ہے؟ قضا ادا بھی کرنا ہے، ساتھ بولنا ہے مولا معاف کر دے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔
جب محاسبہ کریں گے تو ایسے وہ پورے گناہ، کسی کو تکلیف دیا، کسی کو کھجا دیا، کسی کو ایذا دے دیا، یہ سب سامنے آیا تھا. کھانا کھانے گیا، کھانے میں نام رکھ دیا، ضرورت میں گیا، ضرورت میں نفاست کا خیال نہیں رکھا. ایسا ہوتا نا، لوگ کئی مسجد میں فارغ ہو کے پانی ڈال کے نکلاتے بھول کے، اور بھولتے نہیں معلوم، جان بوجھ کے کرتے نہیں معلوم. ایسا کئی مسجدوں میں ملتا، گندگی، عملے کو تکلیف ہوتی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایذا ہے نا، ایک قسم کی تکلیف ہے نا. تو اس کی اصلاح ہونا نہیں ہونا. جب خیال آ گیا ارے میں گندگی کر کے آ گیا تھا، استغفر اللہ، جا کے بولے موذن صاحب معاف کرنا، غلطی ہو گئی تھی، تھوڑی خدمت کر دیے، اللہ معاف کر دیتے. یغفر لکم ذنوبکم، طریقہ ہے مغفرت کرتے. ایسا کچھ اسلوبی سے ہم اپنی تطہیر کر رہے ہیں کیا؟ نہیں کریں تو کرنے کی چندہ ضرورت ہے، ہمیں کرنا چاہیے. یہ دین کی طلب ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی رضا ہے اس کے اندر، رسول اللہ کی اتباع ہے. سمجھ رہے نا؟ دیکھیے کتنا اس طرف توجہ ہم کر رہے ہیں. کیا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم من یطع اللہ ویطع الرسول فقد فاز فوزا عظیما. جو رسول کی اطاعت کر لیا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی بات اللہ کا ڈر. بولیے، پہلی بات اللہ کا ڈر اپنے اندر آنا. دوسری بات سچی کھری کھری بات کرنا آنا. تیسری بات کیا کرنا ہے؟ بولیے، یصلح لکم اعمالکم، اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہے. اس کے بعد پھر یغفر لکم ذنوبکم، اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے. اور یہ سارے عمل اطاعت رسول میں ہو سکتے ہیں. اور اطاعت رسول کیا ہے؟ اسوہ رسول ہم جب اختیار کر لیں گے، اسوہ رسول پر چلنا شروع کر دیں گے، گامزن ہو جائیں گے، اس راہ پر چلنا شروع کر دیں گے، تو خود بخود اطاعت اللہ ہو جائے گی. اور جب اطاعت اللہ ہو جائے گی، سب سے بڑی کامیابی ہمارے ہاتھ آ جائے گی. تو عزیز اور بزرگوں، وقت بالکل محدود ہو گیا ہے. 1-2 منٹ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دیکھیے، یاد رکھیں، اطاعت آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ سب سے پہلی بات، ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے پہلے سمجھیں. ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ کا اسوہ. اب رسول اللہ کا جب اسوہ بول کے ہم اب عمل کرنا چاہیں گے تو الفت و محبت یہ ایمان کی اساس ہے نہیں ہے. رسول اللہ سے محبت، ایمان اس کے بغیر ہو سکتا کیا؟ بولیے، رسول کی محبت کے بغیر ایمان ہے؟ نہیں ہے، نیور، ہو ہی نہیں سکتا. تو جب رسول سے محبت ہوگی تو رسول کے اسوے سے محبت ہوگی. ایگزامپل جو آپ کی طبیعتوں کو جلدی دماغ میں گھسنے والا بتا دیتا ہوں. اکثر بچوں کو دیکھو، آج کل بچے بالا بنا رہے ہیں، جا کے بولتے ہیں اس کو کوسی کٹنگ بولتے ہیں. جو پسند ہے نہیں اس کی کٹنگ بولتے ہیں. تو جب پسند گئی ہوئے اب اس کی پسند ہے. تو یہ دنیا داری کے اندر رنگ روپ دکھانے کے لیے، اترا کے چلنے کے لیے زمین پہ، جس کی وعید ہے اللہ کی طرف سے، مگر معلوم نہیں ہے، غفلت میں کر رہا بندہ. کیونکہ شہوت کا پابند ہے، ہوس کا پابند ہے، خواہشات کا پابند ہے. تو اس خواہش میں بول دیا ہے کہ بھئی وہ خان کی یہ کٹنگ کر دو. کئی کو بول رہا ہے اس سے محبت ہے، اپنے آپ کو اس جیسا بتانا چاہ رہا ہے نا، تو اس کے اندر چاہ ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، تم بندگی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں نمونہ رسول کا بنانا ہے، رسول کے اسوے کو اپنا نمونہ بنانا ہے. اب جو رسول سے محبت کرے گا تو رسول کے کردار سے محبت کرے گا، رسول کے اخلاق سے محبت کرے گا، رسول کے اسوے اور اداؤں سے محبت کرے گا. اسی محبت کا نام معراج المومنین ہے. نماز معراج المومنین کب بنتی؟ اللہ حکم فرمایا نماز پڑھو. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ تو بولے سلو کما رائیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو نماز کیا ہو گئی؟ بولیے، سمجھ آ رہی؟ یہ جو نماز پڑھنے آئے آپ، یہ نماز کیا ہے؟ رسول کی ادائیں ہیں. کیا ہے بولیے؟ نماز رسول کی ادائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ سجدہ ہے، یہ رکوع ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ اولا ہے، یہ قاعدہ ثانیہ ہے، یہ سلام ہے. رسول ایکٹنگ کرے، ان کی ایکٹنگ صحابہ نقل کرے، ہم تک پہنچی، یہ نماز ہے. اللہ حکم فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے کرنا پوچھے صحابہ؟ تو رسول جواب کیا دیے؟ صلو کما رائیتمونی
وسلم. سمجھ آ گئی نا کہ ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا دیکھے ویسا ہم کاپی کر رہے ہیں. تو نماز رسول کے اداؤں کی کاپی ہے, مانتے نہیں مانتے؟ تو جب نماز میں کاپی کرنا ہے تو بولے کہ اسی طرح چلنے پھرنے میں بھی کاپی کرنا ہے, کھانے پینے میں بھی کاپی کرنا ہے, کمانے میں بھی کاپی کرنا ہے, ہر معاملے میں آپ کو رسول کی کاپی کرنا ہے. اسی کا نام اطاعت رسول اللہ ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, من اطاع محمدا فقط اطاع اللہ, جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصا محمدا فقط عصا اللہ, جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. المحمد یفرق بین الناس, ذات محمد علیہ وسلم وہ ہے جو لوگوں میں فرق کرتے ہیں, یہ جنتی یہ جہنمی. اب کیا بننا ہے اپنی صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما. مولا تیرے خوف میں, تیرے محبوب کی محبت میں, تیرے بندوں کو تیرے محبوب کی امت کے جو معاملات میں جو گفتگو کی گئی ہے, جو پیغام دیا گیا ہے, مولا اسے قبول و منظور فرما اور اس میں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما, عزت کی زندگی عطا فرما, اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت نظر قریب طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین. جو حضرات